جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے, اصل تو مسلم تھا, فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام. آج ہم بات کریں گے 1400 صدی کے بعد کا سب سے بڑا جاہل گمراہ انجینئر محمد علی مرزا. سب سے بڑا جاہل اور گمراہ. ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے اسلام کی. ایک نمبر کا جاہل مطلق, بیوقوف اللذی ہے یہ. آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ 73 فرقے میں سے جنت میں کون جائے گا. اس کا کہنا یہ ہے کہ فرقہ تو کہیں بھی لکھا ہوا ہی نہیں ہے, کسی حدیث میں کوئی فرقہ نہیں جائے گا, فرقہ ہے ہی نہیں. ایک حدیث پیش کیا اس نے کہ گروہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ میری امت میں جو ہے حق پر ڈٹا رہے گا اور وہ جنتی ہوگا, باقی کے 72 گروہ جہنم میں جائیں گے. تو بھائی گروہ جو ہے فرقے کو ہی گروہ کہتے ہیں. اس نے خود اس کی تصریح کی ہے اسی ویڈیو میں پوری ویڈیو دکھانے لگا ہوں آپ کو. اس نے خود تصریح کی کہ فرقہ اسے کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. یعنی کہ جو پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اس عقیدے سے ٹوٹنے والا وہ فرقہ ہوگا. اس کے تفسیر کرنے کے حساب سے بھی وہی بن رہا ہے. بھلے سے حدیث میں گروہ لکھا گیا ہو, لیکن فرقہ کسے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو پتا اپنے پیڑ سے الگ ہوتا ہے نا تو اسے فرق کہتے ہیں. یعنی الگ ہو گیا, ٹوٹ گیا, دور ہو گیا, ٹھیک ہے, نکل گیا. اب میں اسے بتاتا ہوں, اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ اس کمینے تک پہنچے جو امت کو گمراہ کر رہا ہے, جاہل مطلق. ٹھیک ہے, فرقہ یعنی ٹوٹ کے الگ ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی جو ہی انتقال ہوا, تب انتقال کے بعد کیسے کیسے لوگ الگ ہوتے گئے, جس کا نام یہ انجینئر جاہل بتا رہے. فرقہ اسے کہتے ہیں جو الگ ہو گیا, ٹوٹ کے الگ ہو گیا پیڑ کے پتے سے. پیڑ سے جیسے پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اہل حق جماعت سے جو لوگ الگ ہوتے گئے وہ فرقہ ہوئے, فراق ہوئے, فرق ہوئے تیرے حساب سے. ٹھیک ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کے بعد ایک جماعت نے, ایک گروہ نے, کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو صحابہ کرام کی جماعت نے ان کو جو ہے الگ علیحدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ منکر زکوٰۃ ہو. اس فرقے کا نام کیا ہوا؟ وہ فرقہ ہوا, وہ الگ ہوا, پیڑ سے نکلا, حق جماعت سے باہر ہوا, اپنا خود کا ایک عقیدہ اس نے گڑھا اور اس نے حدیث کا انکار کیا زکوٰۃ کا. لگ بھگ یہ قرآن میں بھی آئے تھے کہ زکوٰۃ دو, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو مال غنیمت دی ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ خیرات کرو. تو یہ اس کا منکر زکوٰۃ ہوئے, تو یہ فرقہ ہوئے, یہ اسلام سے ایک الگ عقیدہ نکال کر الگ جماعت بنائے انہوں نے. یہ نکلے, ٹوٹے, الگ ہوئے, دور ہوئے, تو اس کو فرقہ کہا گیا, جس کو حدیث میں گروہ کہا گیا. تفسیر میں جب تو ہی جا رہا ہے بیوقوف تو فرقہ کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے فرقے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. فرقہ تو اسے کہتے ہیں جو ٹوٹ کے جھاڑ سے پتا الگ ہوتا ہے تو وہ فرقہ ہوتا ہے. تو اس کے جو ٹوٹ کے الگ ہونا, دور ہونا, نکلنے کو فرقہ کہتے. تو نکلا نہ یہ منکر زکوٰۃ, اسلام سے تو نکلا نہ یہ باہر, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اگر انجینئر محمد علی آپ جو ہے اناج کھانا شروع کر دیں یقیناً آپ کو عقل آ جائے گی. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور جس کی جلی ہوں گی ان کو بھی مبارک ہو, اور جس کو اچھی لگی ہوں گی ان کو بھی مبارک ہو. لوگوں کے عقیدے کو جو ہے بچانا ہے, اس لیے یہ ویڈیو میں بناتا ہوں. آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری کسی علماء سے, کسی فرقے سے,
کسی جماعت کے مولوی مولاناؤں سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے میں جو ہمارے پاس جو بھی علم ہے، ہمیں ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں، ورنہ ہماری قیامت کے دن پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی غلط سلط اگر بتا رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولیوں کی، تو ہمارے اوپر فرض بن جاتا ہے، واجب ہے کہ ہم دوسرے تک یہ بات کو پہنچائیں اور صحیح غلط کے لیے ہم بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.